جو پاکستان کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کا کام جو ہے وہ شیلف ہو چکا ہے، وہ نہیں کرنا انہوں نے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس دن ہمیں ہمارا ایڈیٹر بتا رہا تھا کہ جی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ فیس بک پہ اپلوڈ نہیں ہو سکے گی اگر آپ اسرائیل یا فلسطین کے والے سے بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بات سے آپ اگر نہیں چاہتے کہ بات ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منوپلی ہے، اور منوپلی کسی بھی کی بھی ہو وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا ہے تو جو میرے پاس پوری انفارمیشن ہے وہ مجھے شیئر کرنی پڑے گی۔ ہم جو جرنلسٹ ہیں ہمارا کام ہی یہ ہے، اگر ہم مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے، اس کی حق میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ مہتاب حیدر نئے وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بنیادی طور پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے مختلف امور کے بارے میں، جس میں پاکستان کی پالیٹکس بھی ہوگی، اکانومی بھی ہوگی، اور تھوڑا سا کوئی انٹرنیشنل لیول پہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ایک وی لاگ کرنے کا پروگرام ہے۔ تو جی طارق صاحب، آپ کس بارے میں جو ہے وہ بات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ مہتاب صاحب، میں بات اس حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس دن ہمیں ہمارا ایڈیٹر بتا رہا تھا کہ جی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ فیس بک پہ اپلوڈ نہیں ہو سکے گی اگر آپ اسرائیل یا فلسطین کے والے سے بات کرتے ہیں تو ریسٹرکشن لگ سکتی ہے۔ تو میں اس معاملے کو اس پلیٹ فارم پہ ایک تو اپنا احتجاج رجسٹر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی فیس بک صاحب، آپ ریسٹرکشن لگائیں، لیکن ایسی چیزوں پہ لگائیں جو کہ کسی معاملے کے اوپر کوئی نیگیٹو رول پلے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی جو طاقتور ہے وہ اگر کسی کو مار رہی ہے اور آپ کو کوئی لوگ بتا رہے ہیں جی کہ اس پارٹی کو روکیں یا اس کو روکنا چاہیے، تو آپ کہیں نہیں جی نہیں، چونکہ وہ ایک بہت بڑے کیا کہتے ہیں کہ ایک دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، اس کی معیشت بہت مضبوط ہے، تو اس کے والے سے اگر آپ بات کریں گے تو ہم اس بات کو ڈسکریج کریں گے۔ دیکھیں، بڑی ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس موضوع پہ گفتگو کا جو ہے وہ ٹریگر کر دیں گے۔ دیکھیں، ہم جو جرنلسٹ ہیں ہمارا کام ہی یہ ہے، اگر ہم مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے، اس کی حق میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا کہ کون طاقتور ہے اور کون۔ اس کے بارے میں بات سے آپ اگر نہیں چاہتے کہ بات ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منوپلی ہے، اور منوپلی کسی بھی کی بھی ہو وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ کمپٹیشن اچھا ہوتا ہے، اور کمپٹیشن اس حوالے سے بھی اچھا ہے کہ ہم لوگوں تک مختلف رائے پہنچائیں اور پھر لوگوں کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑیں کہ وہ کون سی بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور کون سی بات کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس ایشو پہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ طاقتور لوگ ہیں جو اس ایشو پہ بات نہیں کرنے دینا چاہتے۔ اور بحیثیت جرنلسٹ میری ذمہ داری ہے کہ میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں اور جو سچ ہے اس کو لوگوں کے سامنے لے کر بھی آؤں اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا بھی اظہار کروں۔ جی بہت شکریہ آپ کے مہتاب صاحب۔ ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جیسے پی آئی اے ہے، جیسے اسٹیل ملز ہے، اسی طرح اور بہت سی انڈسٹریز ہیں، ان کو پرائیویٹائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں اس میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو پرائیویٹائز آپ کریں، لیکن جو لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کی ان کے جو سٹیکس ہیں ان کو کم از کم آپ سیکیور کریں، اس کے بعد آپ ان چیزوں کی بولیاں لگائیں یا جو بھی آپ نے کرنا ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کریں۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک تو اس پروسیس کو کتنا ہم ٹرانسپیرنٹ رکھ سکتے ہیں یا رکھ رہے ہیں، اور دوسرا کیا اس پروسیس کو کرنے کے بعد ہماری اکانومی کو کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں طارق صاحب، آپ بیسیکلی بات کر رہے ہیں یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ایس او ایز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے جو لاسز ہیں ان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ جی بالکل۔ اس پہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں کہ
بیسیکلی پی آئی اے کو تو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے جی صحیح ہے. اور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے اس میں پہلے جو پلان تھا، اب آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا ہے تو جو میرے پاس پوری انفارمیشن ہے وہ مجھے شیئر کرنی پڑے گی. ایشو یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ اس کو مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے. ایک اس کا کور بزنس ہے، اس کو جو پی آئی اے جو جہاز ہے جی سر. اور جو اس کا ہے ایکسپینس اس کو علیحدہ کیا جائے اور باقی جو ایسٹس ہیں ان کو علیحدہ کر لیا جائے، جی سر. انبنڈل کیا جائے اور انبنڈل کر کے جو مین کور آپریشن ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اس کے جو ایسٹس ہیں ان کو جو ہے وہ نہ کیا جائے فوری طور پہ. صحیح ہے. لیکن اس سارے منصوبے کو حکومت نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کنسلٹنٹ ہائر کر کے اس پورے کی پوری پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اب کس حد تک اس کے بارے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، کس حد تک نہیں بڑھا جا سکتا، اٹ ڈیپینڈس. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا سکتا ہوں، وہ یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جو پاکستان کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کا کام جو ہے وہ شیلف ہو چکا ہے، وہ نہیں کرنا انہوں نے. اس کو وہ ایک اور نیا کام لے کر سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو لیز پر دے دیا جائے فار 33 ایئرس، کہ ان میں سے جو کمپنیز ان کو چاہتے تھے کہ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیلنس شیٹ کلین نہیں ہے. کلین سے کیا مراد ہے؟ کلین سے مراد یہ ہے کہ وہ جو زمین ان کے نام پہ ہے وہ کئی جگہ پہ ایسی ہیں کہ جو زمین آپ نے اس ٹائم لے لی لیکن وہ ایک کے بجائے بہت سے بندوں کے نام پہ، اور اس کو کلین کرنا اتنا شاید آسان نہیں ہے. تو اور اس کو ویسے بھی پاور سیکٹر کو اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو بہت آسانی سے آپ پرائیویٹائز کر دیں. اب آپ اس کو لیز پہ فار 33 ایئرس دینا چاہتے ہیں اور آپ کیا یہ کر سکیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی سامنے آئے گا. کہ یہ جو ابھی جنگ جاری ہے فلسطین میں، ایک معاملہ چل رہا ہے، اس کے اکنامیکلی افیکٹ، چلیں پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس کے کیا معاشی طور پہ کیا بوجھ پڑے گا ہمارے اوپر، اور پھر جو دنیا کی اکانومی ہے اس والے سے بھی تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں تو ہمارے سامعین کے لیے ایک انفارمیشن ہوگی. دیکھیں، آپ نے ایک وی لاگ میں مختلف چیزیں ڈسکس کر لی ہیں، لیکن اب آپ سوال آپ نے کر دیا ہے تو میں کہہ مجھے رہا تھا کہ یہ اپڈیٹس ہیں اس ٹائم تو یہ ہمارے سامعین تک پہنچے. دیکھیں، میں مسئلہ پتہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اثرات خاصے گہرے ہوں گے اور اس میں جو پاکستان ہے وہ اس میں سر فہرست ہے. چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گلف کنٹریز سے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک ادارہ بنایا، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC، اور ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب سے، UAE سے، قطر سے، ان ممالک سے ہم انویسٹمنٹ لے کر آئیں پاکستان کے اندر. یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہوا ہے اس کے اثرات بہت گہرے ہیں. چونکہ اسکیم آف تھنگز یہ تھا کہ بہت سے مسلم ممالک نے انکلوڈنگ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جانا تھا. صحیح ہے. لیکن اب چونکہ حالات، واقعات اور معاملات اس حماس کے حملے کے بعد تبدیل ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی جو ٹاکس جاری تھیں وہ سسپینڈ ہو چکی ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر بہت مشکل ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بھی کچھ حصہ شاید ابھی بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی یہ چاہتی ہے کہ ہم وہ لے کر آئیں اپنے پاس، لیکن کیا وہ انویسٹمنٹ ہم لانے میں کامیاب ہوں گے؟ اٹس اے $1 ملین کویسچن. چونکہ اگلے 3 سے 6 ماہ ہیں ہمارے پاس، ہم سعودی عرب سے انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ریفائنری ہم لگانا چاہتے ہیں جو اریمکو ان کی کمپنی ہے، وہ آ کر لگائے.
سولر کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں، اور کچھ پروجیکٹس ہیں جن کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ سعودیز، قطریز اور یو اے ای انویسٹ کرے۔ RLNG کے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ خرید لیں۔ لیکن اس ساری جنگ کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ابھی تک ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جی بالکل، اس سوال کا جواب آئندہ 3 سے 6 ماہ تک ہمیں ملے گا، اور یہ کوئی آسان صورتحال ہمارے لیے بھی اس جنگ کے چھڑنے کے بعد وہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں اور پوری دنیا کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے 2-3 ایشوز کے اوپر بات کی ہے، تو ہمارا اس میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا، اور جو جو چیزیں ہمیں رہ گئی ہیں اس میں ڈسکس کرنا، اس سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک